الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلنا الریاح لواقح، اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو لواقح تاکہ وہ جمع کریں، فانزلنا من السماء ماء، پس ہم نے نازل کیا آسمانوں سے پانی کو، فاسقیناکموہ، پس سب کو سیراب کیا اس سے، وما انتم لہ بخازنین، اور نہیں تھے تم اس کو خزانہ کرنے والے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور یقیناً ہم ہی ہیں زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی باقی ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں پہلوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب جمع کرے گا سب کو، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ حکیم اور علیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھایا انہیں قرآن کی آیات سے، معجزات سے، لیکن کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے استہزاء پر اتر آئے، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو مجنون کہنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو انہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کو ذکر کیا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اگر یہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں گے۔ کچھ نشانیاں ما قبل درس میں ذکر ہوئی، من جملہ ان نشانیوں میں سے چند ایک نشانیاں آج کے اس درس میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقح، کہ وہ جمع کرے پانی کو، بادلوں کو بھیجا اور بڑے بڑے پہاڑ اس میں پانی کے وہ جمع کر دیے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، بادلوں کے ذریعے پانی کو نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، سب کو سیراب کر دیا، ہر ایک اس سے سیراب ہوا، ہر ایک کے فائدے کے لیے وہ ہوا۔ رب فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو خزانہ کرنے والے نہیں تھے، تم ان کو جمع کرنے والے نہیں تھے۔ یہ اللہ کا اپنا ایک نظام تھا، جس اللہ رب العالمین نے سمندر جیسے کڑوے اور کھارے پانی میں سے ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا، اور ایسا فلٹر کیا، ایسا بہترین انتظام۔ رب فرما رہے تم نہیں تھے اس کو جمع کرنے والے، یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اور اگر انسان کہے کہ نہیں میں جمع کر سکتا تھا، تو کتنا جمع کرے گا، کتنی ٹینکیاں بنائے گا، کتنے برتن بھرے گا، اور پھر اگر کسی کے پاس ہزاروں ٹینکیاں ہیں تو ٹینکیاں بنا لے گا، لیکن اسے اتنا بھی خبر ہونی چاہیے ہے کہ میٹھا پانی خراب جلدی ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کی غلاظتیں، ساری دنیا کا گند، ساری دنیا کے گٹروں کا پانی، ساری دنیا کے مردار، وہ سب سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ سمندر کو اللہ نے کھارا بنایا، میٹھا نہیں۔ اگر میٹھا ہوتا تو یہ سارا گند جانے کے بعد وہ پانی نہیں رہتا، اس لیے اس کو ایسا کھارا بنایا، ٹنوں ٹن اس میں سے نمک نکلتا ہے جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ پڑنے کے بعد، یہ سارا گند غلاظت وہاں جانے کے بعد اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں سے اللہ رب العالمین انسان کے لیے پانی کا نظام چلاتا ہے، آسمانوں پر لے جا کر، پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے، ایسے نہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ،
اپنا ایک رب کا نظام ہے، کہاں کتنا چاہیے ہے، کہاں کتنا استعمال کرنا ہے۔ پانی تو بندے انسان کی روز کی ضرورت ہے، روز کی ضرورت ہے۔ اب انسان کہے کہ اللہ پانی روز کی ضرورت ہے، بارش تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اگر روز بارش ہوتی تو انسان نقصان میں پڑ جاتا۔ ہمارے ہاں چند دن ہوتی ہے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، مسلسل ہوتی ہے تو چند دن، اور وہ بھی سال میں چند مخصوص ایام ہیں، چند مہینے اللہ نے خاص کیے ہیں۔ اگر روز کی بارش ہوگی تو نہ انسان جی سکے گا، نہ جانور جی سکیں گے، نہ نظام زندگی وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، معطل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے اپنے وقتوں میں اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ میں کھڑا ہوا تھا، بادل آیا اور بادل نے آواز لگائی فلاں آدمی کے کھیت میں پانی کی ضرورت ہے، اس کے کھیت میں پانی پہنچاؤ۔ ایک زمین پر پانی برسا اور وہاں سے پھر ایک نالے کی صورت میں وہ پانی چل پڑا۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہو گیا کہ یار نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، بس ایک ہی جگہ پر پانی گرا اور چل پڑا اور ایک نالے کی صورت میں جا رہا ہے۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا، دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہاں کھدال اس کے ہاتھ میں، اور وہ اپنی زمین کی طرف پانی کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، اور پانی وہاں پر پہنچا اور اس کی زمین میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارا یہ نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ابھی ابھی بادلوں میں سے تمہارا نام لیا گیا اور پھر پانی برسا اور کسی اور کے کھیت میں پانی کا نام و نشان نہیں، صرف پانی تمہارے کھیت میں چلا آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اتنا تمہیں پتہ چل گیا ہے تو میں بتلا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کھیت میں سے جو کچھ بھی اللہ مجھے دیتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اللہ کے نام پر خیرات کر دیتا ہوں، پہلا حصہ اللہ کے نام پر خیرات کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ اسی زمین میں واپس لگا دیتا ہوں۔ آج اللہ کے نام کی خیرات کی بات آتی ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل گھر میں استعمال کی نہ ہو، گلنے کی ہو، سڑنے کی ہو۔ الامان والحفیظ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے پانی کا انتظام ہواؤں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے، اور پھر ایک جگہ نہیں، اپنی جگہ پر جہاں جتنی ضرورت، پھر جس نے جتنا اسٹاک کرنا ہے، جس کھیتوں نے، جن پودوں نے، جن درختوں نے جتنا لینا ہے انہوں نے لے لیا، باقی کچھ ندی نالوں میں بہہ کر سمندر کی نظر پھر ہو جاتا ہے، اور کچھ کو اللہ کیونکہ پڑا رہے پاک پانی، اس پہ گرد و غبار لگے وہ پھر خراب ہو جائے، اس لیے اللہ رب العالمین بڑے بڑے پہاڑ بنا کر برف کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور وہاں سے تھوڑا 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 رستا ہے، اور جہاں چشمے کی ضرورت ہے، جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں بہہ پڑتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ پانی شارٹ ہوا تو مجھ سے کہا علاقوں میں، پہاڑوں میں، ہمارے اورکزئی ایجنسی وادی تیرا میں، تو مجھ سے ساتھیوں نے کہا دعا کریں اللہ کرے زلزلہ آ جائے۔ میں نے کہا خدا کو مانو کیا کروں؟ کہ نہیں، پانی کی قلت ہو گئی ہے، اور رات میں زمین ہلی، ایسا پہاڑ ہلے، میں تو گھبرا گیا۔ بعد میں پتہ چلا پہاڑ ہلنے سے اندر سے پانی کے چشمے چل پڑے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ تو پانی وہاں سے نکل پڑتا ہے، اور جو یہاں شہروں میں رہ گیا
یہ زمین پی پی کر کوئی وہاں پر کنواں کھود رہا ہے، کوئی وہاں بورنگ کر رہا ہے، کہیں پر 15 فٹ پر نکل رہا ہے تو کہیں پر 150 فٹ پہ نکل رہا ہے۔ خدا کا اپنا نظام ہے۔ پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پانی کو پینے کے قابل بنایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کو پینے کے قابل اللہ نے بنایا، یہ بڑی نعمت ہے۔ پانی موجود ہے، کتنے ہیں جو پی نہیں سکتے؟ میں ایک مریض کا پوچھنے کے لیے گیا، اسے پانی کی طلب تھی، اپنے بڑے بھائی سے درخواست کر رہا تھا، بھیا تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا خدا کے لیے۔ اس نے کہا ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر سے پوچھ کے بوتل کے ڈھکنے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پلایا۔ آپ دیکھیے عموماً آپریشن ہو جائے یا اس کے بعد کا معاملہ ہو، ڈاکٹر منع کرتا ہے پانی نہیں دینا، اسے پانی نہیں دینا۔ پانی تو موجود ہے، لیکن بعض دفعہ استعمال کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین انسان کو محتاج بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس پانی کا نظام میں نے تمہارے لیے کیسے رکھا، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، سب کو سیراب کر دیا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم نہیں تھے اس کو جمع کرنے والے۔ سورہ واقعہ میں فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، تم نہیں دیکھتے پانی کو جس کو تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، اس پانی کو تم نے نازل کیا، أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا میں اللہ نے نازل کیا۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ، رب فرماتے ہیں اگر اس پانی کو میں کھارا بنا دیتا تم کیا کر لیتے، تم کیا کر لیتے۔ آج بھی کئی جگہوں پر ڈیفینس جو ہائی فائی علاقہ ہے وہاں کا پانی تو دیکھیں، کراچی کا ڈیفینس ایک ہائی فائی علاقہ ہے، ہمارے ملیر کو تو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں سمجھتے کہ آپ ملیر ندی کے رہائشی ہو۔ وہاں کا پانی دیکھے، خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم نعمت ہمارے حوالے کر دی، ہمارے حوالے کر دی۔ سورہ تبارک الذی کی آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جو پانی تم نکال رہے ہو، جو کنواں تم کھود رہے ہو، وہاں سے جو پانی نکلا، اگر وہ پانی اس کے نیچے چلا جائے، کون ہے تم میں سے اس پانی کو نکالنے والا؟ وہاں سے پانی نکال سکتے ہو؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کھدال ہاتھ میں لے کر، پھاوڑا ہاتھ میں لے کر، اور کہتا ہے اس سے پانی نکالوں گا، اگر پانی نیچے چلا گیا اس سے نکالوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کا پانی ختم کر دیا۔ ارے تو اپنی آنکھ کا پانی نکال، کنویں کو بعد میں سوچنا۔ آنکھ کا پانی ختم ہو جائے وہ آنکھ خوش ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ کس کام کی رہتی ہے؟ اللہ نے بطور سزا کے اس کی آنکھ کا پانی ختم کر دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، اللہ کی نعمتوں کو بطور مذاق کے استعمال کرتے ہیں، بہت بڑی بات کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آیا اگر اللہ نے اس بات پر پکڑ کر لی تو کیا ہوگا۔ اس کی آنکھ کا پانی ختم ہو گیا کہ تو پہلے اپنی آنکھ میں کھدال مار، دیکھ پانی نکلتا ہے کہ نہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، نہیں تھے تم اس کو جمع کرنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور یقیناً ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی باقی ہیں۔ اللہ زندہ کرنے والا، اللہ ہی موت دینے والا۔ زندگی اللہ نے سب کو دے دی، بخش دیا،
دنیا کا نظام اللہ نے بنا دیا، فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، آخر میں باقی ہم رہیں گے۔ یہ اتنا اونچا آسمان پھٹ پڑے گا، شگاف آ جائیں گے، پہاڑوں کو روئی کی مانند چلا دیا جائے گا، سمندروں کو چلا دیا جائے گا، زمین کی یہ وسعت ختم ہو جائے گی، سارا نظام درم برم، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ جتنے بھی دنیا کے مالک ہیں یہ مجازی مالک ہیں، یہ سارے کے سارے مجازی مالک ختم ہو جائیں گے، حقیقی مالک اس وقت آواز لگائے گا۔ 24ویں پارے میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کون ہے آج بادشاہ، کون ہے آج سلطنت کا دائی، کون ہے آج دعویٰ کرنے والا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ، میں فلاں ملک کا رئیس، میں فلاں ملک کا تاجر۔ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ للہ الواحد القہار، آج تو ایک واحد ہے، ایک غالب ہے، سارے کے سارے ختم۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں پہلوں کو بھی تم میں سے، مستقدمین پہلوں کو بھی تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں پچھلوں کو بھی تم میں سے۔ بہت سارے اقوال ہیں اس میں، ایک مستقدمین ذکر کیا، ایک مستاخرین ذکر کیا۔ مستقدمین سے فرمایا مردوں کو ذکر کیا، مستاخرین سے زندوں کو ذکر کیا، بعد میں آنے والے زندہ۔ ایک جگہ فرمایا مستقدمین سے سابقہ امتوں کو ذکر کیا، اور مستاخرین سے امت محمدیہ کو ذکر کیا۔ مستقدمین سے جو نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں انہیں ذکر کیا، اور مستاخرین سے جو غافل ہیں پیچھے رہنے والے انہیں ذکر کیا۔ اور ایک قول کے مطابق مستقدمین میں اول صف میں آنے والوں کو ذکر کیا، اور مستاخرین میں پچھلے صفوں والوں کو ذکر کیا۔ اگلی صف کی بھی بڑی صفات ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک اذان کے ثواب کا اور ایک پہلی صف میں شامل ہونے کے ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازیاں کر کے اس صف کو، اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی صف کوئی عام صف نہیں ہے، ہمارے یہاں تو افسوس کوئی وہاں ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، کوئی وہاں پیچھے بیٹھا ہے، پہلی صف میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے۔ سنتیں بھی آ کر وہ پیچھے پڑ رہے ہیں۔ بھئی آپ کی صف خالی ہے، آپ پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی صف والوں کو خطاب کر کے کہا، اے اللہ یہ پہلی صف والوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پہلی صف والوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پہلی صف والوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ دوسرے صف والوں کی مغفرت کر دے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کی، اور یہ مسلمان ہیں جو پہلی صف سے غافل ہے۔ آیا آدھا گھنٹہ پہلے ہے، وہ صف کھڑی ہو گئی، وہ ابھی تک قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، وہ ابھی تک اپنے گپ شپ میں مصروف ہے، وہ ابھی تک اپنے سیر سپاٹوں میں مصروف ہے۔ یہ شیطان کا داؤ پیچ ہے جو ہمیں ان جیسے مواقع سے محروم کرتا ہے، جو مواقع اللہ نے ہماری مغفرت کے رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ نے ہماری درجات کی بلندی کے رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ نے ہماری اپنی رضا کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب جمع کرے گا، آخرت کا دن سب کو جمع کرے گا۔ انہ حکیم علیم، یقیناً اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، علیم، اور وہ ہر کام کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام صفات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔